بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے دوستو، انسانیت کی اس دنیا میں آمد کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور اس کے بعد دنیا میں مختلف قومیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آباد ہوتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر قوم کی ہدایت کے لیے ہر زمانے میں لگ بھگ 1,24,000 پیغمبر اور نبیوں کو بھیجا، اور آج دنیا میں کئی بڑے دھرم اور مذہب موجود ہیں جو کہ الگ الگ نبیوں کی تعلیمات کو فالو کرتے ہیں۔ انہی میں سے ایک مذہب ہندو بھی ہے، جس کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کا سناتن دھرم یعنی ہندو دھرم دنیا کا سب سے قدیم ترین مذہب ہے، یعنی کہ دنیا کا سب سے پرانا مذہب ہے، جبکہ ان کے مطابق ہندوستان کی سرزمین پر کبھی بھی کسی نبی کو نہیں بھیجا گیا۔ ہندوؤں کے پاس بھی قرآن مجید کی ہی طرح بھگوانوں کی طرف سے بھیجی گئی کتابیں ویداس کی صورت میں موجود ہے، جس میں ان کے مطابق کسی بھی پیغمبر کا کوئی ذکر نہیں، لیکن حقیقت اس سے بالکل الٹ ہے۔ اگر ان کی سرزمین پر کوئی نبی واقعی نہیں بھیجا گیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ان کی کتابوں کے اندر کیسے موجود ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی کشتی کا ذکر کیوں بیان کیا گیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کا ذکر کس نے بیان کیا ہے؟ اور ایک اللہ کی عبادت کا کیوں کہا گیا ہے؟ اور اگر ہندوؤں کی مقدس کتابیں واقعی کسی نبی پر نازل ہونے والی تعلیمات ہیں تو وہ کون سے نبی ہیں؟ یعنی یہ ہندو آخر کس نبی کی امت ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی سب سوال کے جواب تاریخ سے جانیں گے۔ ہندو پنڈتوں کے مطابق ہندو دنیا کا سب سے پرانا مذہب ہے، اتنا پرانا کہ جب اسلام یا مسلمانوں کا کوئی وجود تک نہیں تھا، جو کہ صحیح بھی ہے، کیونکہ کفر اور شرک کی ابتدا اسی دن سے ہو گئی تھی جب آدم علیہ السلام کے بیٹے قابل نے حابل کو قتل کیا اور کفر اور شرک کے اندر مبتلا ہو گیا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی بت پرست تھی، مورتیوں کی پوجا کرتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی ایک بچھڑے کو خدا بنا رکھا تھا، اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے وقت بھی خانہ کعبہ کے اندر تقریباً 360 بت موجود تھے۔ جی ہاں دوستو، ہم بات کر رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں ہندوستان کے اندر شری لنکا کی ایک پہاڑی پر اتارا گیا، جہاں پر آج بھی ان کے قدم کا نشان موجود ہے، یعنی ہندوستان کی سرزمین پر پہلا قدم رکھنے والا آدمی ہی ایک مسلمان تھا، جس کا مطلب اسلام کی ابتدا ہندوستان کی سرزمین سے ہوئی۔ حیران کن طور پر لفظ آدم بھی ہندوستان کی زبان یعنی کہ سنسکرتی کا ایک لفظ ہے، جس کا سنسکرت میں مطلب ہے پہلا، شروعاتی یا پھر اوریجنل۔ اور اگر ہندو اس بات سے انکار بھی کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کی اپنی مقدس کتاب رگ ویدا اور بھوشیہ پرانا میں آدم علیہ السلام کی تخلیق، فرشتوں کا ان کو سجدہ کرنا، حضرت اماں حوا کی پیدائش، شیطان کا ان دونوں کو بہکانا اور پھر زمین پر اتارنے کا واضح طور پر ذکر موجود ہے۔ یعنی اگر ان تینوں بڑی کتابوں میں ایک ہی بات لکھی ہے تو ان کو لکھنے والا بھی کوئی ایک ہی ہوگا، جو کہ ایک خدا کی طرف ہی اشارہ کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کتاب لے کر آخر ہندوستان کی سرزمین پر کس نبی کو بھیجا گیا؟ سب سے پہلی بات ہے کہ ہندو نام کا کوئی مذہب تاریخ کے اندر موجود نہیں ہے، اور نہ ہی ہندو مذہب کی کتابوں میں اور نہ ہی کسی اور آسمانی کتابوں کے اندر اس کا کوئی بھی ذکر موجود ہے۔ ہندو دراصل سناتن دھرم کے نام سے تاریخ میں موجود ہے، جس کا مطلب ہے ایک مذہب پر قائم رہنے والا۔ تاریخ کے حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہندوؤں کی مقدس کتاب ویداس کسی اور پر نہیں بلکہ حضرت نوح علیہ السلام پر نازل کی گئی۔ ویدوں کے اندر پیغمبر کے نام سے منو کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، لہٰذا نوح علیہ السلام کو بڑے سیلاب اور طوفان والا منو کہہ کر پکارا گیا ہے، اور ان کی کشتی سے لے کر سیلاب تک کا سارا واقعہ ویدوں کے اندر پوری ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہے۔
ویدوں کے اندر لکھا ہے کہ جب دنیا طوفان کے بعد دوبارہ آباد ہوگی تو میں اس میں ویدوں کو نافذ کروں گا، اور یہی سارا واقعہ بھوشیہ پرانا چیپٹر 4 to 7 کے اندر بھی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ لفظ نوح بھی سنسکرت زبان کے اندر ہی موجود ہے، جس کا مطلب ہے بوٹ یعنی کشتی والا، بالکل وہی مطلب جو کہ قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہے۔ اور حیران کن طور پر ویداس میں نوح علیہ السلام کو کل 74 مرتبہ ان کے نام کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، یعنی کہ 74 بار حضرت نوح علیہ السلام کا بیان کیا گیا ہے، یعنی ویداس بار بار نوح علیہ السلام کا نام لے کر ان کے واقعات بیان کر رہی ہے، جس کا مطلب ہے کہ نوح علیہ السلام اور ہندو مت کے درمیان کوئی نہ کوئی تعلق ضرور موجود ہے۔ قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو سابی کہہ کر پکارا گیا ہے، جو کہ عراق کی سرزمین کو کہتے ہیں، جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ ان کی قوم بھی ایسے ہی مشرک تھی، انہوں نے تمام انبیاء اکرام کی تعلیمات کو یا تو بدل دیا تھا یا پھر بھلا ڈالا تھا، اور ایسے ہی بتوں اور مورتیوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ لوگ فرشتوں کی بھی پوجا کرتے، اور ہر کام کروانے کے لیے انہوں نے ایک الگ خدا مورتیوں کی صورت میں بنا رکھے تھے۔ یہ لوگ ستاروں اور آگ کی بھی پوجا کرتے تھے، اسی لیے آج بھی ہندو مذہب کے لوگ ستاروں کے علم پر یقین رکھتے ہیں اور آگ کی پرستش بھی کرتے ہیں۔ مگر یہ سب کچھ جان کر بھی اور اپنی کتابوں کے اندر اتنی واضح طور پر ایک خدا اور پیغمبروں کی تعلیمات کو دیکھ کر بھی آخر یہ ہندو لوگ اس کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ اس بات کا جواب ایک حدیث مبارکہ کے اندر ہمیں کچھ اس طرح سے ملتا ہے، جس میں بخاری شریف میں حضرت ابو سعید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن حضرت نوح علیہ السلام کو لایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا آپ نے اپنی امت کو اللہ تعالیٰ کا حکم پہنچایا تھا؟ پھر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے پوچھا جائے گا کہ کیا نوح نے میرا حکم تم تک پہنچایا تھا؟ تو وہ لوگ انکار کریں گے اور کہنے لگیں گے کہ ہمارے پاس تو کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ کیا تمہارے پاس تمہاری بات کا کوئی گواہ ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے کہ اے میرے مالک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت۔ پھر تم لوگوں کو پیش کیا جائے گا تو تم لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے حق میں گواہی دینا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کی 143 کی آیت کی تلاوت فرمائی، اور اس طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنا دیا تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو اور رسول تم پر گواہ رہے۔ یعنی اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ہندو قوم ایسے ہی گمراہی میں مبتلا رہے گی اور کسی نبی کو کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گی، جبکہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور انبیاء اکرام کے حالات اور ان کی تعلیمات کے بارے میں مکمل معلوم ان کی اپنی ہی مقدس کتابوں کے اندر تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ لیکن پھر بھی ہندو مذہب کے لوگ اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اور ایسے ہی قیامت تک انکار کرتے رہیں گے۔ آخر میں میری اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو گمراہی کے راستے سے بچائے اور انبیاء علیہ السلام کے راستوں پر چلنے کی، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، ایک گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو بنانے میں بہت محنت لگتی ہے اور آپ کے لیے ایسے ہی نئے نئے کانٹینٹ ہم روزانہ لے کر آتے رہتے ہیں اور سچائی آپ کو بتاتے رہتے ہیں۔ اسی لیے ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ صحیح معلومات لوگوں تک پہنچ سکے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا اور ہمارا حامی اور مددگار ہو، آمین۔